السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ فاطمہ بنت عتبہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا۔ فاطمہ نام کی بہت سی خواتین مشہور شخصیات میں سے ہیں، تو اس لیے بعض اوقات ایک سے دوسری کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ فاطمہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کون تھا؟ نام سنا ہے عتبہ کا؟ شیبہ کون تھا؟ جی جی شاباش، جو جنگ بدر میں سب سے پہلے مارے گئے لوگ تھے ان میں سے ایک عتبہ بھی تھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ہند کے والد، تو پھر یہ کیا لگی ہند کی بہن؟ یس، یہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی جو دشمن اسلام تھا، انتہائی بدبخت شخص۔ اور شیبہ ایک اور دشمن اسلام، وہ اس کا چچا تھا، بھائی کا نام ولید تھا۔ یہ جو لکھا ہوا نا کہ والد کا نام ولید بن عتبہ تھا، یہ غلطی سے لکھا گیا۔ والد کا نام عتبہ تھا، عتبہ بن ربیعہ، اور چچا شیبہ، اور بھائی کا نام ولید تھا۔ شوہر کا نام عقیل بن ابی طالب۔ عقیل کون تھے؟ حضرت علی کے بھائی تھے۔ تو آپ سوچئے کہ کون تھی پھر یہ، کس کی بھابھی تھی؟ جی حضرت علی کی۔ اور ان کے ایک بھائی تھے جو مشہور صحابی تھے، ابو حذیفہ، جو جنگ یمامہ میں مارے گئے تھے، اور ان کے آزاد کردہ غلام تھے ایک، شاباش، سالم مولا ابی حذیفہ۔ بہن ہند بن عتبہ، بہنوئی ابو سفیان بن حرب۔ حضرت معاویہ بھانجے تھے۔ یہ مختلف رشتے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ خاتون کی شخصیت کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کون تھی۔ باقی لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن والد، بھائی اور چچا مسلمان نہیں ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ ان کے غلام بھی تھے جن کا نام عجلان تھا، عین جیم لام الف نون، عجلان۔ ان کے بیٹے مشہور محدث محمد بن عجلان ہیں، یعنی ان کے غلام تھے جن کے آگے بیٹے مشہور محدث بنے ہیں۔ ان کا باپ، چچا اور بھائی جنگ بدر میں ہی قتل کر دیے گئے تھے، ان کا صفایا ہو گیا۔ ان کی ہمشیرہ ہند بنت عتبہ ابو سفیان بن حرب کی بیوی تھی۔ فاطمہ بنت عتبہ کے ایک بھائی کا نام ابو حذیفہ تھا، جس نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی، اور وہی اپنی ہمشیرہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ وہ آپ کی اتباع اختیار کر لے۔ اب ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی بہن ہند کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ایک بار کہیں سے گزر رہی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی۔ یہ دور جاہلیت کے شعراء کے کلام پر نظر رکھتی تھی، عربی زبان جانتی تھی، تو قرآن مجید کی قدر و قیمت پہچان گئی، جس کی وجہ سے پھر وہ مسلمان ہوئی تھی۔ تو یہ دوسری روایت جو ہے، یہ کتاب ہے محمد اسحاق بھٹی کی اسلام کی بیٹیاں، اس میں ذکر کی گئی ہے، آپ کی کتاب میں نہیں ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر نے، انہوں نے صحابہ پر کتاب لکھی، علامہ ابن عبد البر المالکی، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب۔ کتاب کا نام کیا؟ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یعنی صحابہ کے بارے میں جاننے کے لیے انہوں نے اس کتاب میں استیعاب کیا، یعنی ہر چیز کو سمیٹ لیا ہے۔ استیعاب کا عربی میں معنی ہوتا ہے سب کچھ سمیٹ لینا، یعنی بہت جامع کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا پورا خاندان اور دوسرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے شدید مخالف تھے، اور جو تکلیف ان کو پہنچا سکتے تھے پہنچانے سے دریغ نہ کرتے، یعنی بھائی اور باپ وغیرہ۔ یہ خود بھی مسلمانوں کے خلاف تھی، یعنی شروع میں،
اور جو عورتیں اسلام قبول کر چکی تھی ان کی یہ مخالفت کرتی تھی. آج کے دور میں بھی عورتیں اسلام کی مخالفت کرتی. ایک روایت کے مطابق یہ فتح مکہ کے زمانے میں مسلمان ہوئی. دوسری روایت میں کہا گیا کہ ایک روز کہیں سے گزر نہیں تھے کہ کانوں میں قرآن کی آواز پڑی, وہیں رک گئی. ابھی چند آیات ہی کی تلاوت کی گئی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. بہت سمجھدار خاتون تھی. جب انہوں نے قرآن کی آیات سنی تو دل نے فیصلہ کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کوئی انسان اگرچہ کتنا بھی درجہ فصاحت پر فائز ہو, یعنی کتنا بھی زبردست زبان دان ہو, لیکن ایسا کلام نہیں لکھ سکتا. اس کا اس قسم کے کلام پر قادر ہونا ناممکن ہے. یقیناً یہ اللہ ہی کا کلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرمان میں کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے وہ سچے ہیں. تو انہیں سچائی نظر آ گئی, اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, آپ سے بیعت کی سعادت حاصل کی اور مسلمان ہو گئی. جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ولید بن عتبہ کی بیٹی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئی ہے, اور انہوں نے قریش کے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دیا, یعنی قریش جو تھے وہ کس پر تھے؟ مشرک تھے, بت پرستی کے دین پر تھے. تو جب انہیں پتہ چلا کہ فاطمہ نے قریش کا مذہب چھوڑ دیا ہے, بت پرستی چھوڑ دی ہے, تو وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے. اس زمانے میں یہ فرق نہیں کیا جاتا تھا کہ کون عورت ہے اور کون مرد ہے. اگر کوئی بھی مسلمان ہونے کی جرت کرتا تو وہ آزمائشوں کا شکار ہوتا. جیسے حضرت سمیہ جو تھی وہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی, کس وجہ سے؟ اسلام لانے کی وجہ سے. اسی طرح اور بھی بہت سی خواتین ہیں جو اس ٹارچر سے گزری. تو بہرحال ان کے عزیز و اقارب نے ان کے اسلام لانے کو اپنی توہین قرار دیا کہ ہمارے لیے بڑے عیب کی بات ہے کہ ہماری بیٹی یا ہمارے خاندان یا ہماری قوم کی لڑکی جو ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ چکی ہے یا اپنا دین چھوڑ چکی ہے. کہتے ہیں کہ انہیں پہلے تو ایک تنگ سے کمرے میں بند رکھا گیا, کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جاتا. جب اس سے بھی باز نہ آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا تو پھر مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہوا, اور اتنا مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتی, لیکن یہ پھر بھی کلمہ شہادت پڑھتی رہتی, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہتی. اور پھر انہیں لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. یہ سزا بھی مؤثر ثابت نہ ہوئی تو سخت دھوپ میں تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا, جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی, شدید تکلیف محسوس کرتی, مگر کلمہ شہادت پڑھنے سے باز نہ رہتی, کیونکہ اس دور میں ابھی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ کچھ نہیں تھا, صرف توحید پر قائم ہونا ہی سارا دین تھا. تو اسی میں سب سے بڑی آزمائش تھی. تو اس پہ انہیں سخت تکلیفوں, یعنی جسمانی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک مرتبہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی گرم پتھروں پر لیٹی ہوئی تھی کہ ان کی ماں ان کے پاس آئی اور کہا, بیٹی میں تمہاری طرف سے سخت پریشان ہوں, تم نے محمد کا دین قبول کر کے اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈال لیا, ماں باپ کو بھی پریشان کیا, رشتہ داروں کو بھی ذلت میں مبتلا کر دیا ہے. تم اپنے خاندان کی عزت کا خیال کرو اور اس دین کو ترک کر دو, کیونکہ ہم سب تمہاری وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہیں. آخر تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گئی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا, مجھے معلوم ہے آپ کی مامتا جوش مار رہی ہے اور آپ میری تکلیف سے بے چین ہیں, مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, تکلیف کا یہ دور عارضی ہے, یعنی یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, اور پھر حق و باطل کے درمیان ایک ایسا مارکا سرگرم ہونے والا ہے جو جلد فیصلہ کر دے گا کہ کون سچ پر ہے اور کون جھوٹا ہے. یہ دین جو میں نے قبول کیا ہے یہ سراسر حق ہے, اور جس مذہب کے تم پیروکار ہو وہ باطل ہے. اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, ان کا دین سچا ہے, ان کی اطاعت کرنے والے اللہ کے محبوب بندے, یعنی اللہ کو پسند ہیں. میں نے یہ مذہب پورے غور و فکر کے بعد قبول کیا ہے, یعنی ایسے جذبات میں آ کے قبول نہیں کیا. کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں, بس کوئی بھی بات سنی تو اس کے پیچھے چل پڑی. کہتے نہیں, میں نے سوچ سمجھ کے قبول کیا ہے. جس چیز کو میں صحیح سمجھتی ہوں اسے کسی صورت بھی چھوڑ نہیں سکتی. جس چیز کو میں صحیح سمجھتی ہوں اس کو میں کسی صورت بھی چھوڑ نہیں سکتی. تو اپنی والدہ کو کہتی کہ آپ مجھے اس دین کو چھوڑنے کے لیے کہتی ہیں, حالانکہ آپ جس دین پر ہیں اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے اور اس کے طریقے کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے, کیونکہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچ ہے. اور کہتے ہیں کہ ان ساری اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود بہت دھیمے مزاج کی خاتون تھی, بہت سمجھدار تھی, عقل مند تھی, اور جذباتیت نہیں تھی ان کے اندر. مسلمانوں کی دل کھول کر مدد کرتی, اور ان کے پاس خواتین بھی کثرت سے آتی جاتی.
اور جو شخص اسلام کی طرف آتا اس کی بھرپور مدد کرتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فوت ہوئی تھی. کیا سمجھ میں ہے؟ کوئی لڑکی جس کا باپ، جس کا چچا اور جس کا بھائی مسلمان نہ ہو یا دین پر نہ ہو، اس کے لیے گھریلو حالات کیا ہو سکتے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو کچھ ایسا ہی مسئلہ درپیش ہو کہ والد بھی دین پر نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، ماموں بھی نہیں ہے، کوئی مرد خاندان کا جو ہے وہ سپورٹر نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں اللہ نے دین کی، قرآن کی، اسلام کی محبت ڈال دی ہے، اور وہاں سے سب پریشرز بھی ہیں. تو ان کے مقابلے میں آپ کون سا راستہ اور کون سا طریقہ اختیار کر رہی ہیں؟ خوش قسمت ہیں وہ سب کہ جن کو گھریلو اور خصوصاً گھر کے مردوں کی سپورٹ حاصل ہے اور ان کی طرف سے انکریجمنٹ. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، کسی کے کہنے پر نہیں، کیونکہ اللہ کی بات ہے. اور دین کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ دین کا پیغام یہی ہے اور اصل دین یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، ہر چیز سے زیادہ، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے اور باقی تمام دنیا کے سب انسانوں سے. یہ ہے اصل دین. یعنی جہاں اللہ کا حکم اور اللہ کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی بات پھر امپورٹنٹ نہ رہے. السلام علیکم. استاذہ میں یہ کہی تھی کہ یہاں پہ بہت سی لڑکیاں کے ایکسکیوز دیتی ہیں کہ ہم لوگ ہی گھر کی طرف سے فرسٹ ہیں یہاں پہ، اور پھر ہم لوگوں کو بہت سی ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، وہ کوئٹ کرنا چاہتی ہیں. تو اس میں بات بہت زیادہ موٹیویشن کی جو آ رہی ہوئی تھی کہ وہ خود فرسٹ تھی لیکن وہ پوائنٹ تھی، اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں سے خود تھے اور ان کے والد جو تھے وہ نہیں تھے دین پہ لیکن وہ فرسٹ تھے. بالکل ایسے اگر ہم گھر میں سے خود فرسٹ ہیں اور پوری فیملی کو بعد میں ہم لے کر آ سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کام کرنا چاہیے، کچھ نہیں گھبرانا نہیں چاہیے اور اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح نیت کا مطلب ہی یہی ہے. ہر کام اللہ کے لیے کرنے کا مطلب ہی یہی. اگر آپ پیرنٹس کے لیے کر رہے ہیں نا تو نیت خراب ہے. کیسے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میری امی کو بہت پسند ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میں کچھ بن جاؤں. تو جب آپ کچھ کرتی ہیں، کچھ اچیو کرتی ہیں تو پھر آپ کو امی کا خیال آتا ہے کہ امی تو بہت خوش ہوں گی اس سے. تو یہ نہیں آنا چاہیے. جو ہی امی ابا کا خیال ہے تو فوراً سوچنا چاہیے نہیں، مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رب کو کیسی لگ رہی ہوں، کیونکہ اس کے حکم کی وجہ سے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ دین کو اون کریں گے، اس کو اپنا سمجھیں گے. ورنہ کیا ہے، امی ابا کا دین ہے، انہوں نے کہا اس لیے کر رہے ہیں اور کر کے ان کو خوش کر دیا. جیسے لوگ دنیا کی ڈگریاں کرتے ہیں ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، خواہ ان کو سبجیکٹس پسند نہ بھی ہو. تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کی اپنی چوائس ہونی چاہیے، فری ول کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اور اپنا فیصلہ. السلام علیکم. یہاں پہ نا سکسیس کا بہت بڑا راز پتہ چل رہا ہے. ایک تو یہ کہ اتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز کے باوجود وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جس چیز کو میں اچھا سمجھتی ہوں اس کو میں چھوڑ نہیں سکتی، اور دوسرا ان کا فرم بلیو کہ وہ کہہ رہی تھی آخرت ضرور آئے گی، مطلب یہ دنیا فانی ہے. تو یہ دو چیزیں اگر ایک مسلمان میں ہو جائیں تو پھر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز چاہیے نہیں ہوتی. بالکل. ہمیں اس موقع پر اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی جو کام کریں کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور کیا واقعی اس کو سچ بھی سمجھتے ہیں جو کچھ ہمیں قرآن مجید میں بتایا جاتا ہے یا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. اور اگر وہ سچ ہے اور یہ حقیقت اور ایسا ہو کر رہے گا جو کچھ کہا گیا، تو پھر ہمیں اسے ایکسپٹ کرنے میں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ آخر ہم اس کو مان کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ نقطہ کیا ہے، وہ فرق کیا ہے کہ ایک خاتون کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے اور ہم بھی خواتین ہیں، ہمیں وہ بات سمجھ نہ آئے. استاذہ مجھے ایک بات بہت زیادہ فیل ہو رہی تھی کہ ان کی نظر اٹسیلف خود بہت زیادہ آخرت پہ ہے. جب ان کی مدر بھی آتی ہیں کہ تمہاری یہ حالت ہے تم یہ دیکھو، تو وہ ان کو بھی آخرت کی طرف لے جاتی ہیں کہ وہاں کے کمفرٹس جو ہے، تو ہم پہ بھی جیسے ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ مشکلات آپ دیکھو یہ وہ، تو ہم ان کو بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی جو فضیلت ہے. بالکل. ماں باپ تو اپنی محبت میں کہتے ہی ہیں کہ تم اپنے آپ پہ رحم کرو، تم اتنا زیادہ آگے نہیں دین میں جاؤ اور اپنی زندگی کو اتنا مشکل نہیں کرو. لیکن وہ مشکل نہیں رہتی جب انسان اپنے دل کی خوشی سے کوئی بھی کام کرتا ہے. بڑے سے بڑا کام پھر اسے مشکل نہیں لگتا، وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. السلام علیکم. استاذہ اس سے مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ یقین کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. یعنی اگر کوئی چیز ہمیں صحیح لگتی ہے تو پھر ہمیں اس پہ فرم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ کہ ہم بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں لیکن کسی ایک کامنٹ کی وجہ سے ہم شیکی ہو جاتے ہیں. یس.
بالکل صحیح، انسان بیزار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ اپنی ہمشیرہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ اسلام پہلے سے قبول کیا ہوا ہو اور اپنی ہمشیرہ کے ساتھ پھر بیعت کی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. ابو حذیفہ ان کے بھائی تھے. انہوں نے قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر اپنے دین کو بچانے کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو اذیت کا نشانہ بناتے تھے. پھر وہ مہاجرین کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آئے. انہوں نے دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی تھی، اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے چکے تھے، اور وہ مدینہ منورہ پہنچ کر دوسرے صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کا انتظار کر رہے تھے. یعنی ابو حذیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر لی تھی، جیسے مصعب بن عمیر تھے، کچھ اور لوگ تھے، اور وہ بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ اب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پہنچے. جب آپ مدینہ پہنچے تو استقبال کرنے والوں میں وہ پیش تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں باقاعدگی سے حاضری دیتے تھے، اور جب مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے مواخات قائم کی، بھائی چارہ، بردرہڈ، تو اس وقت ابو حذیفہ کو عباد بن بشر کا بھائی قرار دیا گیا. سیدنا ابو حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام جنگوں میں شریک رہے. جب آپ دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو بھی ابو حذیفہ مشرکین کے خلاف جہاد میں مشغول رہے. انہوں نے اپنی زندگی کی آخری جنگ یمامہ میں لڑی. یہ جنگ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب اور اس کی قوم کے خلاف لڑی گئی تھی. مشہور جنگ ہے، سب کو معلوم ہے، جس میں بہت سے وفات شہید ہوئے تھے. جب بھی تو پھر قرآن مجید کو جمع کرنے اور اسے سرکاری سطح پر لوگوں کو دینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. سیدنا ابو حذیفہ اس جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے. اس جنگ میں ان کا غلام سالم بھی شریک ہوا، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، یعنی دونوں ہی چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ صحابہ اس جنگ میں شہادت کے درجے میں فائز ہوئے. اس جنگ میں مسلمہ کذاب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس سے مرتدین کی جڑ کٹ گئی. فاطمہ بنت عتبہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شادی عقیل بن ابی طالب کے ساتھ ہوئی، جو مالی اعتبار سے تنگ دست تھے، یعنی زیادہ مالدار نہیں تھے. فاطمہ ایک مالدار خاتون تھی، اپنے خاوند عقیل پر خرچ کرتی تھی. وہ اپنے باپ، چچا اور بھائی کو کثرت سے یاد بھی کرتی تھی. یہ خون کے رشتے ہیں نا. ایک دن ایسا ہو کہ عقیل بن ابی طالب گھر آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی بیوی فاطمہ اس کی غمخواری کرتی، تسلی دلاتی. الٹا اس نے اپنے خاوند عقیل سے گرجدار آواز میں پوچھا، بتاؤ میرا باپ عتبہ کہاں ہے، میرا چچا شیبہ کہاں ہے، میرا بھائی ولید کہاں ہے. وہ مسلسل اس سوال کو دہرا رہی تھی. ان کے اندر ایک انگزائٹی کی کیفیت ہوگی. وہ خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. حتیٰ کہ اس نے اپنے خاوند کو مجبور کر دیا تو اس نے تنگ آ کر غصے سے کہا، فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ يَسَارِكِ حِينَ دَخَلْتِ النَّارِ، وہ جہنم میں تیری بائیں طرف ہوں گے. یعنی شوہر اور بیوی نے عام طور پر بعض اوقات جذباتی لمحے بھی آ جاتے ہیں اور غصے سے منہ سے باتیں بھی نکل جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت ختم ہو جاتی ہے. دوسرے وقت میں انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی بات ہوئی نہ ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی انسان تھے. اور بعض اوقات انسان کی اندرونی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو بلا اختیار رونا آنے لگتا ہے، کبھی غصے کی کیفیت میں آ جاتا ہے انسان. ہوتے ہی شیطانی وسوسے ہیں اور یہی ہمارا امتحان ہوتے ہیں. انہی وسوسوں اور انہی خیالوں پر ہمارا کردار تشکیل پاتا ہے، ہمارے رویے اور ہمارے معاملے. یعنی ہم اس کی بنا پر ہی پھر لوگوں کے ساتھ کس طرح بہیو کرتے ہیں، کیا معاملہ کرتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ ہر روز ہی شروع ہو جائے. اور ایسے واقعات تاریخ میں لکھ دیے گئے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت آنےسٹی کے ساتھ اچھے برے جو بھی پہلو ہیں ان کو سامنے رکھ دیا گیا اور ان کو فرشتہ بنا کے پیش نہیں کیا گیا. یعنی پارٹی کا، تقدس کا، بزرگی کا، نیکی کا ایسا معیار قائم نہیں کیا گیا جس پر عام انسان پورے نہ اتر سکے. یعنی وہ ساری باتیں رکھ دی گئی تاکہ دوسرے لوگ جن کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں ان کو بھی کچھ تسلی رہے. کس بات کی؟ کہ ایسا ہونا بالکل ہیومن ہے. آپ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے. انہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، انہیں پتا تھا کہ وہ ان کے والد اور بھائی اور چچا سب اسلام کے دشمن تھے. انہیں پتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے ہیں جنگ بدر میں. انہیں پتا تھا کہ جنگ بدر میں قتل کیے جانے والوں کا انجام کیا ہے. لیکن ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں،
وہ دین پر ہو یا نہ ہو، بہرحال دل کے اندر جو خون کی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کشش، وہ بہرحال باقی رہتی ہے. اسی لیے رشتے دار آپس میں ناراض بھی ہو جائیں تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر دل نرم پڑ جاتے ہیں، واپس راضی نامے ہو جاتے ہیں. اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی، انسانی دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں. نہ آپ محبتوں کو پائیدار کہہ سکتے ہیں اور نہ نفرتوں کو. رات ہی کسی کا مجھے فون آیا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان تھی. پریشانی یہ تھی کہ جو داماد تھے انہوں نے بہت ہی مشکلوں سے رشتہ لیا اور پسند کی شادی کی، اور اب وہ اس لڑکی کو پوچھتا بھی نہیں اور کہتے چلے جاؤ یہاں سے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہی انسان ہے، ایک انسان ایک وقت میں اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک چیز کو حاصل کرتا ہے، اور وہی انسان اسی چیز کو اس طرح ٹھکراتا ہے. یہ اتنی بڑی تبدیلی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کیا سکھاتا ہے، کیا دکھاتا ہے؟ کتنا بڑا سبق ہے اس دنیا کی بے وفائی کا، کہ یہاں کی کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں، کچھ بھی پرماننٹ نہیں. آج اگر ہمیں زندگی ملی ہے تو کل یہ زندگی نہیں ہوگی. آج اگر ہمارے پاس صحت ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم صحت مند ہی رہیں. آج اگر ہماری نگاہ سلامت ہے، دیکھ سکتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو ہمیشہ. یا باقی ہماری جو صلاحیتیں ہیں، اگر آج ہمیں سوچنے سمجھنے بولنے لکھنے پڑھنے اور بہت سے اور کام کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے اور ہم ان طاقتوں اور قوتوں کو استعمال کر سکتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ باقی رہے. ان میں سے کوئی بھی چیز کسی بھی وقت جا سکتی. تو اس لیے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا آتَاكُمْ. جو ہاتھ سے چلا جائے اس پر دکھی نہ رہو، اور جو ملے اس پر اتراؤ نہیں. کوئی چیز اترانے کی نہیں، نہ مال و دولت، نہ خاندان، نہ حسب، نہ نسب، کوئی چیز. سب جانے والے، سب ختم ہونے والے. جیسے بے شمار ستارے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہیوج ہوتے ہوں گے، اور کیسے ٹوٹ کے ختم فوت ہو جاتے ہیں اور ڈسٹ بن جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، زمین پہ کچھ گر جاتے ہیں. انہی ستاروں میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے، یہ پلانٹ. اس نے بھی کسی دن ایسے ہی بس چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی. اس وقت میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ اس وقت ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اس وقت ہماری پہچان کیا ہوگی؟ ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کون پوچھے گا ہمیں اس وقت؟ اس وقت ہماری حیثیت صرف ہوگی جو ہمارے پاس عمل کی پونجی ہوگی. باقی کوئی نام، کوئی شہرت، کوئی دولت، کوئی ڈگری، یہ جو کچھ دنیاوی معیار ہے نا کسی شخصیت کو نمایاں کرنے اور بڑا بنانے، ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. حتیٰ کہ نہ اولاد نہ مال، یوم لا ینفع مال ولا بنون. ایک ہی پونجی ہوگی صرف، اور وہ اپنے عمل کی، جس کو ہم سب سے پیچھے رکھ دیتے ہیں نا. اور یہی چیز انسان کے اندر پھر استقامت لاتی ہے. اور استقامت ایسی صفت ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو پسند کرتا ہے، بندے سے محبت رکھتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اس کو ان کاموں کی طرف لے جاتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں، خود اس کو راہیں دکھاتا ہے. اور پھر اس طرح انسان ان نیکی کے رستوں پر چل کر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو ان کی زندگی دراصل استقامت کی زندگی ہے کہ جس چیز کو حق سمجھا، سچ سمجھا، اس کو پھر چاہے ماں باپ ہو یا کوئی بھی، اسے نہیں چھوڑا. اور جو شخص آخرت کو حق سمجھتا ہو، جہنم کو حق سمجھتا ہو، پھر اسے اگر یہ پتا اس کا باپ اور بھائی اور اس کا چچا جہنم میں ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. اچھا، عموماً ہمارے اوپر جب اس قسم کی دیوانگی جیسی کیفیات آتی ہے نا، جب ہم کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کس سے شیئر کرتے ہیں؟ جب ہم تل ملا رہے ہوتے ہیں، کوئی سوال ہمارے اندر ہمیں بے چین کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی کیفیت سوچ کے ہمیں پریشان کرتی ہے، تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم انتہائی بے وقوفی والے سوال کس سے کرتے ہیں؟ جب ینگ ہوتے ہیں پہلے اپنے ماں یا باپ سے کرتے ہیں، یا کسی بڑی بہن سے، یا پھر کسی دوست سے. جب شادی ہو جاتی ہے تو سارا نزلہ شوہر پہ گرتا ہے، بتائیں نا، یہ اس کا جواب دیں مجھے، حالانکہ پتا ہوتا کوئی جواب نہیں، کہ پلٹ پلٹ کے انہیں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایک ٹپیکل گھریلو سیناریو ہے جو کہیں پر بھی ہوتا ہے. عقل مند سے عقل مند انسان اور سمجھدار سے سمجھدار انسان ایسی کیفیات میں مبتلا ہوتا ہے اور اس قسم کے سوال کرتا ہے.
آپ سب اپنی زندگی کو کوئی نہ کوئی واقعہ یاد کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے اپنی اماں کو یا ابا کو یا کسی نہ کسی کو خوب ستایا ہوگا، کسی بالکل بیکار بات جس کا ان کے پاس جواب نہیں اس پر، تو پھر آخر میں وہ کیا جواب دیتے ہیں پتا؟ ایک ٹپیکل جواب ہے، کیا کہتے ہیں اردو میں، کیا کہتے ہیں؟ جاؤ جہنم میں، کہتے ہیں دے ڈونٹ مین اٹ، لیکن اسی طرح بس وہی جواب ہے ان کا بھی. جی السلام علیکم. میں جب چھوٹی تھی مطلب 5th کلاس میں تھی تو میری گھر میں پوزیشن ایسی تھی کہ مارکیٹ کا سودا یہ چیزیں مجھے لانی پڑتی تھیں. حالانکہ میں چھوٹی تھی لیکن اس وقت بھی مجھے یہ بہت برا لگتا تھا کہ میں مردوں مطلب اس طرح سے نا. تو ایک دن میں نے امی سے کہا امی میں لڑکا کیوں نہیں، مجھے لڑکا بنائے، کسی طرح سے بنائے. تو پھر امی کہتی ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، آپ لڑکی ہیں. اور امی نے ساری خصوصیات بھی نہیں، لیکن میں پھر بھی روئی میں نے کہا نہیں مجھے بتایا میں کیا کروں کہ میں لڑکا بن جاؤں کسی طرح سے. تو پھر امی کہتی ہیں اچھا ایک کام کرو نا، ریت لو اور اس کی رسی بیٹھو نا، مطلب رسی جس طرح سے بناتے ہیں نا کپڑے کو. اور امی نے کہا ادھر دھوپ میں بیٹھ کے بنانی، اور امی نے مجھے وہاں بٹھا دیا. اور آپ یقین کریں میں وہاں پہ بیٹھ کے رسی بنا رہی، وہ بنی وہ پاسبل ہی نہیں تھا. لیکن اب پھر ایٹ لائن میں اس پہ پہنچی کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے بھی تنگ کرتے ہیں. یس لڑکا پھر بھی نہیں بنی الحمدللہ ولیس الذکر کالانثی. اور جب پھر میں نے 9th میں قرآن پاک پڑھا تب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے میں لڑکی ہوں اور اسی میں رہ کے مجھے اسی میں راضی الحمدللہ. مجھے یاد ہے ایک بچہ رو رہا تھا کہ مجھے چاند چاہیے، وہ لا دے. تو بعض اوقات ہم ایسی ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور وہ غلطی دہرائے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے واقعات پڑھ کر یہ نہ سمجھے کبھی بھی کہ ہائی وہ ایسے بھی کرتے تھے اور ان کے درمیان ایسی باتیں ہوتی تھی. تو روبوٹس نہیں تھے، وہ انسان تھے جن کے اندر جذبات تھے. جب اس نے یہ بات سنی تو بڑک اٹھی، اس کا پارا اور چڑھ گیا. اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی اور یہ کہہ کر کہ اب میں اور تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ بہت ٹپیکل سین ہے. گھر سے نکلی اور امیر المومنین کے پاس پہنچ گئی. ان کو اپنے اور عقیل بن ابی طالب کے درمیان پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کر دیا. انہوں نے سیدنا معاویہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کو حکم دیا کہ عقیل سے بات کریں. 2 حکم مقرر کیے، اگر دونوں کی صلح ہو سکے تو کرا دیں، اور اگر تم یہ دیکھو کہ صلح کے امکانات نہیں تو آسان طریقے سے دونوں میں علیحدگی کرا دیں. دونوں نے کوشش کر کے میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دی اور زندگی بھر یہ صلح قائم رہی. پھر کبھی زندگی میں دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا. مسئلہ شافعی اور طبقات ابن سعد نے یہ ذکر کیا. فتح مکہ کا دن یہ لکھتے ہیں انہوں نے دوسرے واقعے کو بنیاد بنایا. فاطمہ بنت عتبہ، ہند بن عتبہ اور بہت سی مشرک خواتین کے لیے یہ بابرکت اور خوشگوار دن ثابت ہوا، اس لیے کہ مشہور و معروف دن میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. پھر سیدہ فاطمہ بنت عتبہ دائی اجل کو لبیک کہتی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، انہیں بابرکت ٹھکانہ نصیب کرے. اب آپ سوچ رہی ہوں گی ایک یہ روایت ہے، ایک وہ، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کو کوئی کاپی پین لے کے نہیں کھڑا ہوا تھا کہ اچھا کون کون آیا یہاں، ذرا اٹینڈنس لگوائیں تاکہ آپ کے نام تاریخ میں لکھے جائیں. تو بعض خواتین ہو سکتا ہے پہلے سے ہی مسلمان ہوں، لیکن اس دن ویسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا رہے ہیں تو بھی چلی گئی یا بیعت کرنے کے لیے چلی گئی. ٹھیک جی جی یس بالکل، وہ تو پورا ان کا تو مکالمہ ہے نا، اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو بھی بتاؤں گی میں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قسم کے سوالات کیے تھے. بیسیکلی تو ان کے جو بھائی تھے نا ابو حذیفہ، وہ شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کا اثر بھی تھا ان پر. ایک بھائی تو جنگ بدر میں قتل ہو گیا، لیکن یہ بھائی جو تھے انہوں نے بہن کو بھی اس طرف رخ دکھایا اور ایک طرح سے سپورٹ بنے. اصل میں ہم بعض اوقات کسی چیز کو ایک خاص بات سے منسلک کر دیتے کہ یہ اس کی وجہ ہے، حالانکہ کسی بھی کام کے لیے ایک سے زائد وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. یہ اصول بھی زندگی میں یاد رکھیے. کیونکہ بعض سوال کرتے ہیں نا اچھا وہ کون سا واقعہ ہے جو اس کا سبب بنا، وہ کون سی چیز تھی جو آپ کے لیے محرک بنی. وہ ایک نہیں ہوتی، وہ بہت سی ہوتی ہیں. پھر بعض اوقات ایک آخری کک ہوتی ہے جس سے انسان آگے بڑھ جاتا ہے. جی مطلب ان کو غصہ آیا، پھر انہوں نے چادر اوڑھی، وہ گھر سے نکل گئی. اب جب ہم لوگ دین کی طرف آتے ہیں، مطلب ابھی جو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکی قرآن پڑھ لیتی ہے کچھ اس طرح کی، تو اس کو گھر میں پرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ اونچی آواز میں بھی بولے. مین اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اپنے غصے کو نکال سکتے ہیں ہم لوگ، بے شک تھوڑی سی حد کے اندر رہ کے، اور ایک دفعہ ہر روز نہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا.
یعنی انسان ہونے کے ناطے کبھی ہماری آواز بلند ہو سکتی ہے, کبھی غصہ آ سکتا ہے, کبھی ہسبینڈ وائف کی کوئی لڑائی ہو سکتی ہے, تو میں ہو سکتی ہے, لیکن وہ چیزیں غصے کی ہوں بس غصے کی حد تک رہیں, اور اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو تو انا کا مسئلہ نہ بنائے, واپس پلٹ آئے. ٹھیک ہے نا استاذہ, میں بھی یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہو اور دوبارہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. بعض اوقات ہم اپنی خرابی اور اپنی برائی کو یہ کہہ کے کہ ہم تو انسان ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اصلاح کریں یا تزکیہ کریں اس کو اسی ورڈ میں کہ ہم انسان ہیں اور سب کچھ جانے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ بہت کم کبھی کبھار ہے. اپنے کسی ایٹیچیوڈ کو, اپنے رویے کو اس کا نام نہیں دے سکتے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. کبھی کبھار بھی کیوں ہو جاتا ہے اور کیوں ہوتا ہے یا ہونا چاہیے, تاکہ یہ یاد رہے کہ ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں بن گئے. استاذہ, جب ان کی والدہ ان کے پاس آئی تھی کہ تم نے اپنی جان کو کیوں مشکل میں ڈالا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا ہے وہ فانی ہے. تو اس پر مجھے باجی نے 1-2 دن پہلے ہمیں سینگ بتائی تھی, وہ مجھے یاد آ رہی تھی کہ لذتوں کی خاطر جو ہے وہ کبھی گناہ نہ کرو. لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ جو ہے وہ باقی رہ جائے گا. اسی طرح مشکل کی خاطر جو ہے وہ کبھی نیکی نہ چھوڑو, مشکل ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہ جائے گی. بالکل. السلام علیکم. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی آپ سچائی کی طرف آتے ہیں تو مشکلات ضرور آتی ہیں, کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم سچائی کی طرف جائیں. تو وہ ہمارے لوگوں کے درمیان ضرور حائل ہوتا ہے, اور وہ ایسے ایسے مراحل سے آپ کو گزارتا ہے کہ عنقریب ہوتا ہے کہ آپ پھر جائیں. لیکن ان سے یہ بات سمجھ لگی کہ وہ ڈٹی رہی نا, اور استقامت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اور یہ بھی بات سمجھ لگتی ہے کہ دین پر چلنا اگرچہ سمجھے تو آسان ہے, لیکن اگر شروع میں خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم اپنا رزلٹ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ آگے اس کا اینڈ کیا ہوگا, تو وہ ذرا ایک موٹیویشن دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو کہ آپ کو مشکلات پر چل کر ہی آپ کو انجام اچھا ملے گا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ جنت ایسے تو پلیٹ میں رکھی نہیں مل جائے گی, اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی, کچھ سہنا پڑے گا, اور وہ صبر کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا موٹیویٹ کیا کہ اس کے لیے پھر اجر کتنا ہے تمہارے لیے, جتنی مشکلات ہیں تو پھر اجر بھی تو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. کچی اینٹوں کا تو گھر نہیں بن سکتا, وہ تو گر جائے گا, تو پکی اینٹیں بننے کے لیے ان کو تپانا پڑتا ہے. السلام علیکم. یہ جو اس میں یہ بات ہے کہ ان کو غصہ آیا تو چادر اوڑھی اور گھر سے نکلی, تو یہ بات مجھے ہوئی کہ ٹھیک ہے, ایک طرف ایک ویکنس تھی جو بھی ان کے درمیان ہوا, لیکن دوسری طرف انہوں نے حیا کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جبکہ ہم دونوں ایکسٹریمز میں, چاہے وہ غصہ ہو, تکلیف ہو, کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی خوشی ہو, شادی بیاہ, سب سے پہلے جو چیز ہاتھ سے چھوٹتی ہے وہ حیا ہوتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ وہ خلیفہ کے پاس گئی انصاف لینے کے لیے, ادھر ادھر نہیں کہ اپنے ماں باپ کو جا کے شکایتیں لگائیں یا کوئی سپورٹر ڈھونڈے. ہم بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے حل کا طریقہ غلط ڈھونڈتے ہیں, ادھر ادھر ارریلیونٹ لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں, اور جہاں بات کرنی چاہیے وہاں ڈر کے مارے نہیں کرتے. اب اس لیے خلیفہ بھی اس زمانے میں بہت عدل والے اور متحمل مزاج اور لوگوں کی بات سننے والے تھے, لیکن یہ اس سے بھی ان کی عقل مندی ثابت ہوتی کہ کہاں بات کی جائے کہ مسئلہ حل ہو, کیونکہ انہیں صرف بڑاس نہیں نکالنی تھی. ہم بڑاس نکالنے کے لیے مسئلہ بیان کرتے رہتے ہیں, حل نہیں چاہتے. وہ سنا کے دوسرے کو مسئلہ اور خود ہی جواب نکال خود ہی چل پڑتے ہیں. جی استاذہ, ایک کوشچن تھا کہ اس ٹائم تو مطلب یہ تھا کہ ان کے بیچ میں اسلام اور کفر کی جنگ تھی, لیکن آج کل گھروں میں یہ کہ مسالک کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں تو وہ ایون رفع یا دین پہ گھر میں پورا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو اس میں نہیں سمجھ آتی کہ بندہ, کیونکہ اماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم نے بھی دین پڑھا ہے, کہیں بھی یہ نہیں پڑھا. اور پھر اگر گھر کے اور فرد ہوتے وہ بھی یہی کہتے, لیکن وہ کہتے کہ تم لوگ اگر آج نے ابھی تک نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیں, میں آپ کو بخاری دکھا دیتی ہوں. وہ تو مطلب استاذہ ہمیں تو پتہ ہے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں سمجھتے. تو مسالک کی جنگ میں اس کو, جی بالکل, مسالک کی جنگ کوئی بھی حجاب کی ہو یا حیا کی ہو یا کچھ بھی, تو ایسے سارے مواقع پر سب سے پہلے تو خود کول ڈاؤن رہنا چاہیے اور ایک اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ ہوگا, اور پہلے سے سوچ کر کے میں نے کیا کرنا ہے جب یہ ہوگا, یعنی تیاری رکھے. ایک تیاری ہوتی ہے ہتھیاروں کے ساتھ اور ایک ہوتی ہے بغیر ہتھیاروں کے جنگ کی. تو جو اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں وہ بغیر ہتھیاروں کی ہوتی, اور اس کے ہتھیار علمی دلائل ہوتے ہیں یا صبر و استقامت اور اخلاق ہوتا ہے. تو اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے تو دوسرے کی پوری سنیں, وہ کیا رہا ہے, کاٹے نہیں بیچ میں سے, اور جب ساری سن چکے تو اس کے مطابق پھر ان سے کہیں کہ کیا آپ واقعی جاننا چاہتے کہ میں کیوں کر رہی ہوں, میرے دلائل یہ ہے,
پھر اپنے دلائل بیان کریں. لیکن اگر آپ نے ان کی سنی نہیں اور اپنے شروع کر دیے تو اس سے بھی حکمت کے خلاف ہو جائے گا. جی مجھے یہ لگتا ہے کہ عورتوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے جو جذبات ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ کریں ہمیشہ, کہ ان کو کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سیریس معاملے میں کوئی سٹینڈ لینا چاہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ جذباتی عورتیں یا کمکن ہے, یہ بہت کامن بات ہے. تو یہ کہ اس وقت عورتیں پھر بہت اچھا فیصلہ کر کے اس پہ جمنا بھی چاہتی, لیکن اس وقت کہتی ہے کہ اچھا سب لوگ اکٹھے ہو کے یہ بات کہہ رہے تو شاید میں غلط فیصلہ کر رہی ہوں. دوسری ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کی بات سننی ہی نہیں ہے, دوسری حد سے نکل جاتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم لوگ مطلب ایک ورکنگ ویمن ہے, کوئی بھی ہے کسی بھی طریقے سے کہتی ہے کہ ہم کسی کی نہیں سننا چاہتے, تو وہ دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس معاملے میں مجھے ان کا رویہ بہت زیادہ اچھا لگا ہے کہ انہوں نے پہلے تو ایک فیصلہ کیا, پھر اس پہ ڈٹ کی اتنی شدید تکلیف ہے کسی عورت کو ملے, کہ مجھے سے پہلے یہی پتا تھا کہ حضرت بلال کو اس طرح کی تکلیفیں دی گئی تھی. پھر جب ان کی والدہ ان کے پاس ہے تو انہوں نے غصہ نہیں کیا, برہمی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ ان کو بھی آرام سے سمجھایا, حالانکہ اس حالت میں کہ وہ بندی ہوئی ہیں. تو ایک بہت زیادہ اس سے ہمیں رویہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کیا ہونا چاہیے, کہ ہم نے کس طرح حکمت کے ساتھ اس چیز کو. بالکل بہت اچھا. السلام علیکم استاذہ, میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں اگر کسی کی طرف سے آتی ہے مخالفت ہو رہی بھی ہوتی ہے تو ہماری امی یا بہن ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو میں دیکھ رہی تھی ہند بن عتبہ جو ان کی بہن تھی, شروع میں وہ کیسی تھیں, تو مطلب کتنی مخالفت وہ اسلام کی کر رہی تھی. تو میرے مائنڈ میں یہی آ رہا تھا کہ دو بہنوں کا کتنا آپس میں ملنا ہوتا ہے اور کتنا زیادہ مائنڈ میچ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ رہی ہوتی ہیں, لیکن ان میں کتنی مخالفت تھی, اور یہ پھر بھی دین کی طرف آئی, انہوں نے کیسے استقامت اختیار کی. بالکل, صرف ایک بھائی تھے اور وہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے, اور باقی سارا خاندان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. جی سر, مجھے یہ بات بہت ان کی اچھی لگ رہی ہے کہ جو یہ کہا کہ میں جس چیز کو سچ سمجھتی ہوں اس کو میں نے اختیار کیا ہے, کہ یہ شرح صدر کی علامت ہے. ہم بھی خاص طور پر قرآن سے ظاہر پڑھا رہے ہیں, تو زندگی میں بہت سے ٹائم ایسے آتے ہیں کہ ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں, جیسے وہ مسلک والی بچی نے بھی کہا ہے. تو ہمارا بھی یہی ہے کہ اتنا شرح صدر ہمیں ہونا چاہیے قرآن پاک پڑھنے کے بعد, خاص طور پر کہ حق کیا ہے اور اس کو نہیں ہم چھوڑ سکتے, اور اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. زندگی میں بہت سی دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ہم بیسٹ کی تلاش میں رہتے ہیں, بیسٹ پریکٹس, یعنی کہ بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ نے کسی اور مسلک کو فالو کیا تو نعوذ باللہ آپ کافر ہو جائیں گے یا کچھ, لیکن جب ایک اعلیٰ درجے کی چیز موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر, ایک صحیح ترین چیز کو چھوڑ کر ایک دوسری چیز کو اس کے مقابلے میں کیوں لیا جائے. جو چوائس کی بات ہے. یہ جو عتبہ اور شیبہ وغیرہ ہیں, ان کے کردار کے بارے میں کچھ چیزیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, ایک دن قریش جمع ہوئے اور کہا, اس شخص کو دیکھو جو تم میں سب سے زیادہ جادو, کہانت اور شعر کا جاننے والا ہے. پس وہ اس شخص کے پاس جائے جس نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ کہ ڈویژنز کر دی ہیں اور ہمارے معاملے کو تتر بتر کر دیا ہے اور ہمارے دین کو عیب لگایا ہے. پس وہ اس سے جا کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا, تم جاؤ گے اے ابو الولید. عتبہ آپ کے پاس آیا اور کہا, اے محمد تو بہتر ہے یا عبداللہ, یعنی باپ کی طرف اشارہ کیا, آپ کے والد کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر اس نے کہا, تو بہتر ہے یا عبد المطلب. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر اس نے کہا, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ لوگ تم سے بہتر تھے تو ان لوگوں نے بھی انہی معبودوں کی پرستش کی ہے جن کو تم عیب لگاتے. دلیل دیکھی آپ نے, نہیں سمجھ آئی. مثلاً اگر آپ کے والدین کسی اور طریقے پر ہوں اور آپ کو کوئی اور بات سمجھ آ گئی ہو, تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی کہے کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کی والدہ بہتر تھی, آپ زیادہ عقل مند ہیں یا آپ کے والد زیادہ عقل مند تھے, آپ زیادہ عقل مند ہیں یا فلاں عالم زیادہ عقل مند ہے. لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ تم کیا 4 دن پڑھنے کے بعد وہ طریقہ چھوڑ گئے جو ہمارے عالم ہمیں بتاتے ہیں. تو اس وقت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بہتر ہوں تو کوئی مانے گا ہی نہیں, اور ہے بھی نہیں, سچ بات ہے. اور اگر کہیں کہ وہ عالم بہتر ہے تو پھر آپ کے اوپر دباؤ ہوگا کہ اگر آپ ان کو بہتر سمجھتی ہیں تو پھر آپ ان کی بات آنکھیں بند کر کے مان لیں. لیکن پھر آپ کیا کرتے, کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی. یہ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خاموشی. اچھا, اس میں جو مسلک کی بات ہوئی ابھی, مسلک کی بات میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء ایسے کہتے ہیں اور تم لوگ یہ کہنے لگ گئی اور یہ تم پڑھ آئی ہو 4 کتابیں وہاں سے اور یہ باتیں کرنے لگی. بات یہ ہے کہ دوسری طرف بھی علماء ہی ہیں جن کی بات آپ پڑھ رہے ہیں, بلکہ علماء سے بھی آگے. مجھے جب یہ کوئی کہتا ہے کہ تم کس امام کو مانتی ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں میں اماموں کے امام کو مانتی ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سارے اماموں کے امام. تو جو بات آپ نے فرما دی
اور وہ صحیح ثابت ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو نہ ماننے میں آخر کیا مشکل ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک عالم نے اس کو ایک اور طریقے پر پڑھا ہے اور اس کی اپنی ایک رائے ہے اور وہ اس کو ترجیح دیتا ہے. تو ہم سب کے لیے حکم تو یہی ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچ جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بالکل صحیح ہے تو پھر اپنی رائے کو کیا کرنا چاہیے اور اپنی سوچ اور اپنی خواہش کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. اور اس میں کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے. ساری مشکل یہی ہوتی ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے چونکہ والد بہت بڑے عالم تھے اس لیے جو انہوں نے فرمایا مجھے تو وہ ماننا ہے، تو اس پہ لاجک غلط ہو جاتی. بدر کے دن لڑائی کا آغاز کرنے والے بھی یہی تھے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اسلام دشمن نہیں تھے بلکہ ان کے بھی سردار تھے. ابو ذر سے مروی ہے وہ قسمیاں کہتے تھے کہ یہ آیت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم ان کے بارے میں اتری ہے جو بدر کے دن مقابلے پر نکلے تھے. یعنی حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث، یہ مسلمانوں کی طرف سے 3 لوگ تھے، اور دوسری طرف عتبہ، شیبہ اور ربیعہ کے بیٹے ولید بن عتبہ، یہ کافروں کی طرف سے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ مبارزت ہوتی ہے نا، پہلے آمنے سامنے آ کے جنگ ہوتی، تو یہ ایک ہی خاندان کے 3 لوگ اس میں شامل تھے اور تینوں ہی مارے گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ عتبہ بن ربیعہ آگے آیا، اس کے بعد اس کا بیٹا ولید اور اس کا بھائی اس کے پیچھے آئے. سب سے آگے کون تھا؟ عتبہ بن ربیعہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. پھر عتبہ نے آواز دی کون میرے مقابلے میں آئے گا؟ تو انصار کے کچھ جوانوں نے اس کا جواب دیا. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اسے بتایا ہم انصار کے لوگ ہیں. اس نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، یعنی ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم اپنے چچا زادوں کو مقابلے کے لیے چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ تم کھڑے ہو، علی تم کھڑے ہو، عبیدہ بن حارث تم کھڑے ہو. تو حضرت حمزہ عتبہ کی طرف بڑھے اور میں شیبہ کی طرف بڑھا، یعنی حضرت علی، اور عبیدہ ولید آپس میں بھڑے اور ان کو 2 زخم لگے. دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو نڈھال کر دیا. پھر ہم ولید کی طرف مائل ہوئے اور اسے قتل کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر لے آئے. اور بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور اس دن بہت زیادہ گرمی تھی، اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سورج کی گرمی نے شام تک ان کی لاشوں کو بدبودار کر دیا تھا. اور پھر ان سب کو کہاں دھکیل کے ڈال دیا گیا تھا؟ کلیب کے کنویں میں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین کو 3 دن تک کسی طرح چھوڑے رکھا. پھر آپ ان کے پاس آئے اور ان پر کھڑے ہوئے اور انہیں آواز دی اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، کیا تم نے وہ کچھ نہیں پا لیا جس کا تمہارے رب نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا؟ میں نے تو وہ کچھ پا لیا جس کا میرے رب نے مجھ سے سچا وعدہ کیا تھا. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ یہ تو مردہ لاشیں بن چکے ہیں. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میری بات کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن یہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے. پھر آپ نے حکم دیا کہ انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دو، تو ان کو اس میں پھینک دیا گیا. تو یہ ان کا انجام ہوا. لیکن دوسری طرف ان کے بھائی ابو حذیفہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص مقام دیا کرتے تھے. ان کے غلام تھے سالم جن کا بہت بڑا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ان 4 لوگوں سے حاصل کرو، ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود، اور آپ نے ابتدا ان سے کی، اور معاذ بن جبل اور ابی ابن کعب اور ابو حذیفہ کے مولا سالم یعنی آزاد کردہ غلام سالم سے. یہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اس تاریخ سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ غلام جو ہیں وہ اتنا زیادہ علم رکھتے ہیں کہ وہ ماہر بالقرآن ہے، اور صحابہ میں سے جو 4 ٹاپ کے نام ہیں ان میں سے ایک ہیں. ایسا کیسے ہوا؟ ایسے کیوں ہو گیا؟ آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ مثالیں نہیں دیکھتے، لیکن نان مسلمز کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن کوئی عورت ہے یا مرد ہے، مسلم ہے یا نان مسلم ہے، کس رنگ سے، کالا ہے یا گورا ہے، اگر کوئی بھی پڑھنا چاہتا ہے اور آگے جانا چاہتا ہے علم میں تو اس کے لیے دروازے کھلے. اور ہر قسم کے لوگ جو ہیں ان کے لیے علم حاصل کرنے کے بہترین مواقع ہیں. کسی کی غربت اس راہ میں حائل نہیں، اور کسی کا رنگ اور اس کی شکل یا کوئی اور چیز. آج ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ کیا ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے؟ کم از کم اپنے گھروں میں تو کریں.
اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سرونٹ کا بچہ کیوں نہ پڑھے؟ آخر کیوں نہ؟ اگر وہ ذہین ہے، پڑھنے کے لائق ہے، تو اس کو اچھے اسکول میں کیوں نہ داخل کرایا جائے، اس کو کیوں نہ آگے بڑھایا جائے؟ آج ہم نے درجہ بندی کر رکھی ہے، ڈویژنز کر رکھی ہیں. ان کے لیے اور طرح کا کھانا ہے، اپنے لیے اور طرح کا کھانا ہے، ان کا لباس اور طرح کا، اپنا اور طرح کا، ہر چیز میں فرق، اور بہت سی تعویلیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. میں نہیں کہتی کہ ان کو بالکل کوئی سمجھ نہیں تو آپ اچھے لباس اپنا اتار کے ان کو اپنے جیسا پہنا کے ساتھ بٹھا لیں. شروع کہاں سے کریں؟ کس چیز کی کوالٹی سے؟ تعلیم کی کوالٹی سے، تعلیم سے شروع کریں. اسلام کی ترقی کا ایک بہت بڑا راز یہی ہے کہ اس نے انسان کو انسان سمجھا ہے، مساوات قائم کی ہے، اور آج یہ ختم ہو گئی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام عصبہ میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم کیا کرتے تھے. وہ ان سب سے زیادہ قرآن یاد رکھنے والے تھے. یعنی جیسے حضرت مصعب بن عمیر تھے نا مدینہ میں، اسی طرح سالم جو تھے یہ قباء کے مقام پر امامت کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دیا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت جو پچھلی میں نے آپ کو بتائی، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم مہاجرین اولین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مسجد قباء میں امامت کراتے تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے مسجد قباء کے پہلے امام تھے. ان اصحاب میں ابو بکر، عمر، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیعہ یہ سب ہوتے تھے. ان سب کی امامت کراتے تھے. ایک غلام ان سب کی امامت کرا رہا ہے. اس غلام کو کس چیز نے عزت بخشی ہے؟ کس چیز نے مقام بخشا ہے؟ قرآن نے. ان اللہ ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ لوگوں سے ڈر کے مارے یہ نہ بتائیں کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں. یعنی قرآن مجید کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ دوسروں کے سامنے رکھا کریں. اس پہ کبھی بھی نہ شرمائیں، کیونکہ یہ آپ کی عزت کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی. تو جتنی زیادہ وقت اور ویلیو آپ اس کو دیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کی نگاہ میں آپ کی وقت ہوگی. دوسروں کو ٹیچ کرنا پھر نیکسٹ لیول پہ آ جاتا ہے نا کہ آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں. آئی تھنک ابھی جو ہمارے پاس ایک سال ہوتا ہے اس میں اگر ہم اپنی ٹرانسلیشن کو اتنا پختہ کریں کہ پھر وہ یاد رہے. بالکل. اور پھر جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے تفسیر میں اس کو غنیمت جانے کے ٹائم ہمارے پاس ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم ہاف ہارٹیڈلی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ہاف ہارٹیڈلی اس کی تفسیر کر رہے ہیں اور تجوید اور اس طرح سے اس کو اگر ہم فوکس کر کے کریں تو آج کا یہ ٹائم پھر کل ہم اس کو انویسٹ کر سکتے. بالکل، کیونکہ اصل علم تو وہی ہے نا جو آپ کے سینے میں رہ گیا. آپ کی کتابیں بھی قبر میں جانے والی ہیں، 7 دفن ہوں گی، بڑے بڑے رجسٹر بھرے ہوئے ساتھ ہی بھیج دیے جائیں گے. جہیز میں تو دے دیتے ہیں نا، لے جاؤ اپنی کتابیں بھی لے جاؤ. اکثر لڑکیاں نہیں لے کے جاتی، وہ کہتی ہیں بعد میں. تو جو آپ کے اندر رہ گیا نا علم میں سے اور وہ عمل میں ڈھل گیا، وہ ساتھ جانے والا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ چیزوں کو یاد کر لیں جتنا یاد ہو سکے. اور اگر پھر بھول بھی گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یاد کرا دے گا، کیونکہ آپ نے کوشش کی تھی یاد کرنے کی. پھر فاطمہ خود جو ہے، فاطمہ بنت عتبہ، ان کے غلام ہیں اپنے پرسنل، ان کا نام ہے اجلان. ایک تو بھائی کے تھے نا سالم، تو یہ ان کے جو غلام ہیں یہ اجلان ہیں. اور ان کے پھر آگے بیٹے محمد بن اجلان ہیں. محمد بن اجلان ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. عمل کرنے والے علماء میں سے ایک ہے، یعنی ان کے غلام کے بیٹے. اور ان کے غلام جو تھے وہ بھی احادیث وغیرہ کے روایت کرنے والے تھے. تو محمد بن اجلان نے اپنے والد اجلان سے سنا، علم حاصل کیا اکرمہ سے، اور ان سے سفیان ثوری اور مالک بن انس نے. اور ان کے استاد کون کون ہوئے؟ ان کے والد انس بن مالک، نافع مولا عمر اور اکرمہ. تو بہرحال یہ ہے ہماری تاریخ اور یہ ہے ہمارے لیے روشن مثالیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.